بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور مجھے سننے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں جو میرے لیکچر سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو اسلامیات کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں 100% نمبر لینے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں لیکن ہیڈنگز کے ساتھ نہیں پڑھاتے، یا اس طریقے سے نہیں پڑھاتے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے پیپر پر ٹک جائے اور وہ پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جو چیکر ہوتا ہے وہ کس انداز سے پیپر چیک کرتا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں اس کے جو مشق ہے وہ حل کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس کا لانگ کویسچن وہ حل کریں گے۔ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے ایم سی کیوز، اور جو شارٹ کویسچن ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور لانگ کویسچن جو ہوتا ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مشق کا جو مروزی ہے اس میں جو پہلی مروزی ہے لفظ قرآن کا معنی ہے، تو اس کا جو آئے گا الف، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسری جو مروزی ہے وہ ہے تمام مسلمانوں کے ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں، وہ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب بے ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے، کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ اس کا الف آئے گا جنگ یمامہ میں۔ اسی طرح چوتھی مروزی ہے کہ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے، وہ تھے الف، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں جو مروزی ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ تو اس کا جواب آئے گا جز بے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ مختصر جو سوالات وہ حل کر لیتے ہیں اور بک میں سے حل کریں گے۔ نوٹ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت لانگ کر کے لکھتے ہیں اور بک سے ہٹ کر لکھتے ہیں، جو جواب یاد کرتے کرتے طلباء جو وہ تھک جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے مختصر قرآن مجید کا مختصر تعارف، قلم بند کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے پہلے صفحہ پر آ جانا ہے۔ شروع والی جو لائنیں ہیں لفظ قرآن قراتن سے ہے، یہاں سے لے کے 1 2 3 4، یہ جو 4 لائنیں ہیں، چوتھی جو لائن ہے تیسری لائن جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں جس طرح نازل ہوئی تھی، یہاں تک یہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جو ترجمہ ہے یہاں تک آپ نے یہ پہلا جو شارٹ کویسچن ہے یہ آپ نے حل کر لینا ہے، یعنی شروع سے لے کے لفظ قرآن قرات ان سے ہے، یہاں سے لے کے جہاں پہ ترجمہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے آیت کا، یہاں تک یہ پہلا شارٹ کویسچن ہے۔ اسی طرح جو دوسرا شارٹ کویسچن ہے وہ ہے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تو عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، اسی ترجمہ کے نیچے کا جو پیرا ہے یہاں سے لے کے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری عالمگیر کتاب، یہاں سے لے کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ 3 لائنیں کمپلیٹ جو ہیں یہ آپ کا دوسرا شارٹ کویسچن ہے، 1 2 3 لائنیں، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، یہاں سے لے کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہاں تک دوسرا آپ کا شارٹ کویسچن ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا شارٹ کویسچن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مسلمانوں کے ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، یہ صفحہ نمبر جو 2 ہے یہاں پر لاسٹ نیچے سے 1 2 تیسری لائن جہاں پر اینڈ ہو رہی ہے، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا، یہاں سے لے کے آخر تک جو ہے یہ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا اور یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب دیں، جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ تو ہم نے کتاب سے حل کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی پیپر آئے گا وہ بک میں سے ہی آئے گا اور آپ نے بک میں سے اس کا جواب دینا ہے۔ کوئی نوٹس کوئی گائیڈ جو ہوتی ہے اس میں بہت بڑا کر کے جواب لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہ نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں جو اس کا لانگ کویسچن ہے یہ 10 نمبر کا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یہ لکھنے کے بعد آپ نے پہلی ہیڈنگ دینی ہے قرآن مجید کا معنی و مفہوم۔ تو یہ آپ نے 1 2 3 لائنیں جس طرح نازل ہوئی یہاں تک جو ہے پہلی ہیڈنگ لکھ کے، ہیڈنگ بڑے سارے لکھنی ہے، ہیڈنگ لکھنے کے بعد 3 لائنیں لکھ دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ دینی ہے محفوظ ترین کتاب۔ تو یہ آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور جہاں تک ترجمہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے یہ آپ نے دوسری ہیڈنگ پر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تیسری ہیڈنگ ہے وہ آپ ہیڈنگ دیں گے عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب کی جب آپ ہیڈنگ دیں گے تو یہ جو پہلی 3 لائنیں ہیں 1 2 3 لائنیں آپ نے عالمگیر کتاب کی ہیڈنگ دے کے یہ 3 لائنیں آپ نے لکھ دینی ہے۔
اس کے بعد چوتھی جو ہیڈنگ ہے وہ ہم لکھیں گے کہ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ تو یہ آپ نے ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے جب لکھ لینی ہے تو یہ ڈیڈ لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام یہاں سے لے کے خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید چوتھی ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں، پہلے وہ اس میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ڈیڈ لائن آپ نے لکھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں سے لے کے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عہد رسالت میں قرآن مجید کی تحریری صورت۔ تو آپ نے اسی سے آگے جہاں پہ آپ نے پچھلی ہیڈنگ ایڈ کی ہے، پانچویں ہیڈنگ آپ نے اس کے بعد شروع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، یہاں سے لے کے آپ نے کرنا ہے یہاں تک پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت۔ یہاں پہ جب آپ لکھیں گے تو آپ نے یہ 3 لائنیں 1 2 3 لائنیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، یہاں تک آپ اس کی جو ہیڈنگ ہے چھٹی جو ہیڈنگ ہے قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت، یہاں تک آپ اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ تو آپ نے یہاں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے جہاں تک یہ پیرا جو ہے اینڈ ہو رہا ہے نا، بلکہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں کی صورت میں جمع کیا، یہاں تک آپ نے اس کو کمپلیٹ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، بلکہ نہیں، یہ جو پچھلی جو ہیڈنگ ہے یہاں تک آپ نے کرنی ہے، اس عظیم کام کی تکمیل کی منتخب کیا۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی۔ تو آپ نے یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ آپ نے اس ہیڈنگ میں لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لے کے آخر تک جو ہے آپ نے یہ لکھ دینا ہے، تو آپ کا یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید اسلام یا ترجمہ قرآن اور دیگر کتب کے لیے جو آپ مشقیں اس کی حل شدہ چاہتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ والسلام۔